الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، یہ مہینہ شعبان المعظم کا بڑا ہی برکتوں والا، بہت ساری عظمتوں کو لے کر ہمارے سروں پر سے چل رہا ہے. اس مہینے کی نیکی بھی بہت بڑی ہے اور اس مہینے میں کیے جانے والا گناہ بھی بہت بڑا ہے. جیسے نیکی کا اجر اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے خاص کر شعبان المعظم کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں نہیں لاکھوں سے کروڑوں سے زیادہ بندوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخششوں والا مہینہ ہے. اب ظاہر بات ہے، جس مہینے میں اللہ معاف کر رہا ہو، بخششیں دے رہا ہو، مغفرت کے فیصلے کر رہا ہو، اور ہم اپنے معمول کے مطابق گناہوں میں لگے رہیں، گناہوں میں گرے رہیں، گناہوں میں لت پت رہیں، تو واقعی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جس وقت ہمارا مالک معاف کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، بخشش کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور ہم ہیں نالائق بندے، کمبخت بندے کہ ابھی گناہ نہیں چھوڑ رہے، تو مالک کو اور غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرا خدا میرے بارے میں فیصلہ کرے گا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں رہوں، عبادت کی حالت میں رہوں، نیکی کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں، نماز کی حالت میں رہوں، کہ جس وقت میرا پروردگار میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اس وقت میری حالت سجدے کی ہوگی، روزے کی ہوگی، نیکی کی ہوگی. تو
تو یقیناً میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ جنت کا، مغفرت کا، خیر کا ہی فیصلہ ہوگا۔ اور خدا نہ کرے جس وقت میرے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو میں اس وقت نعوذ باللہ شراب پی رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، آنے جانے والی لڑکیوں کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے گناہوں میں ہم معمول کے مطابق پڑے رہیں اور خالق کائنات مالک دو جہاں کو ہماری اس حالت کو دیکھ کر غصہ آ جائے تو بتاؤ فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سال بھر دور رہے اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے، اس مہینے میں آ جاؤ کہ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کے اندر جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اس میں سے ایک روایت میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی کہ اس رات آپ قبرستان تشریف لے کر گئے اور امت کے لیے دعائیں مانگی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کی رات شب برات ہے؟ برات کسے کہتے ہیں؟ برات کا معنی ہے بری کرنا، چھٹکارا دینا، کہ یہ شب برات کا معنی ہوا چھٹکارے والی رات، بری ہونے کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی لاکھوں سینکڑوں بندوں کو اس رات میں جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں کہ یہ بندے اب جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم سے آزاد ہیں، اور یہ بندے گناہوں سے آزاد ہیں، گناہوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو براءت کا معنی ہے چھٹکارا دینا، بری کرنا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں تعداد میں اللہ پاک بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جس نے محنت کر کے کوششیں کر کے بندوں کو جہنم کے چوکھٹ کے قریب تک لایا ہو اور اللہ نے ایک ہی فیصلے میں ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، سوچ کر دیکھو ابلیس پر کیا گزرے گی، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ ہم نے رات دن محنت کر کے ان کو جہنم کے دروازے تک لا کے کھڑا کیا اور اللہ نے ایک رات میں ایک فیصلے میں ان کو جنت کا مالک بنا دیا، جنت کے حوالے کر دیا۔ تو ایسا نہ ہو، اس لیے دوسری کوشش وہ کرتا ہے کہ بندے اس رات میں کوئی اچھا کام نہ کریں، کوئی نیکی کا کام نہ کریں، نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، ذکر نہ کرے، دعا نہ کرے، معافی نہ مانگے، اس کو جہاں تک ہو سکے گھر اور مسجد سے دور رکھیں۔ تو لوگ جاگنے کے بہانے شب برات میں نہ گھر میں ہوتے ہیں نہ مسجد میں ہوتے ہیں، یا تو قبرستان میں ہوتے ہیں، یا تو بازاروں میں ہوتے ہیں، یا تو گلی کوچوں میں ہوتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ نوجوان ہیں، ابھی ابھی جوانی چڑھی ہے، شوق کے دن ہوتے ہیں تو ٹو ویلر لے لیے، گاڑی لے لیے، ویلنگ اڑائی، اب پوری رات اسی ویلنگ میں چلتی ہے۔ اور اس سے اوپر کے جو نوجوان ہیں
جنہوں نے جوانی کے شوق تو پورے کر لیے لیکن ابھی بچپنا گیا نہیں، یا دوسرے قسم کے شوق ہوتے ہیں، خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، نام لینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں خدمت کے نام پر چائے وائے کی کینٹین لگا لیتے ہیں، کیا کچھ بیکری وغیرہ لگا لیتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پھر جا کے عبادت کریں گے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے میں اس رات میں اس بندے کو نہ مسجد میں رکھنا ہے، نہ گھر میں رکھنا ہے، بازار میں رکھنا ہے، گلیوں میں رکھنا ہے، پوری رات اسی بازار میں، گلی میں گزار دیتے ہیں۔ عین جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب وہ گھر لے جاتا ہے اور لے جا کے تھپکی دیتا ہے، بہت خدمت کر لی، بہت ویلنگ اڑا لی، بہت شوق پورے کر لیے، اب طبیعت تھک گئی ہے، ایسا کرو تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر فجر بعد میں دیکھیں گے۔ اب تھپکی دے کے جو سلاتا ہے نا، وہ دوسرے دن عصر کو ہی اٹھتا ہے، نہ فجر کو اٹھتا ہے، نہ ظہر کو اٹھتا ہے، پوری رات جاگے نا، پوری رات خدمت کیے، پوری رات جو ہے ویلنگ اڑائی، شوق پورے کیے، تو ایسا سلایا کہ دوسرے دن عصر کو اٹھایا۔ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہ ہو، اس رات میں اس کی مغفرت نہ ہو، اس رات میں یہ جہنم سے آزاد نہ ہو۔ یہ کس کی کوشش ہے؟ شیطان کی کوشش ہے۔ اب جن کو شیطان سے سابقہ نہیں پڑا ہے، ان کا ایک دوسرا دشمن ہے نفس، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ کبھی بھی آپ کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، یہ آپ کو تسلی دے گا، امیدیں دلائے گا کہ آئندہ دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، وہ ابھی اس وقت کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ گناہ کا نمبر ہے تو ابھی جوش دے گا کہ ابھی کر لو، نیکی کا نمبر ہے تو کل پہ ٹالے گا، ہاں کل کر لیں گے، زندگی بہت باقی ہے، کل کر لیں گے۔ نیکی کے کاموں میں وہ ابھی آپ کو نہیں ابھارے گا، وہ گناہ کے کاموں میں ابھارے گا، یہ نفس ہے۔ ہاں زندگی بہت پڑی ہے، بعد میں کریں گے، ابھی تو جوانی ہے، شوق پورے کرنے کے دن ہے، آج شوق پورے کر لو، بعد میں عبادت کریں گے، وہ کل کے لیے ٹالے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، اسے عبادت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ نیکیوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اب خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ بخشش ہے، نہ نجات ہے، نہ کامیابی ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ہو سکتا ہے وقتی ضرورت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی مدد کر دے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو کوئی تسلی دے دے، لیکن مکمل کامیابی، مکمل چھٹکارا، مکمل برات یہ خدا کے پاس ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا، ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مالک ہمیں روزی نہیں دے سکتا، روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو چیونٹیوں سے لے کر ہاتھی تک کے لیے، بڑی بڑی مچھلیوں تک کے لیے، بنا کسی نوکری کے، بنا کسی بزنس کے، بنا کسی کاروبار نوکری کے، ملازمت کے، ہزاروں ٹن کھلاتا ہے روزانہ۔ ہم کتنا کھائیں گے؟ جو جتنا بڑا بیمار ہے اس کا کھانا اتنا کم ہے، بیمار آدمی ہے زیادہ نہیں کھا سکتا، جو جتنا بڑا صحت مند ہے وہ اتنا زیادہ
کتنا کھا لے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5 روٹی کھائے گا، چلو 10 مان لو، 10 روٹی. تو 10 روٹی کا سوال اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ مچھلیوں کو روزانہ ٹنوں کا کھلاتا ہے، ٹنوں کا. اور کوئی مچھلی نہ بازار لگاتی ہے، نہ دکان لگاتی ہے، نہ کہیں جاب کرتی ہے، کہیں اللہ ان کو کھلا رہا ہے. اور مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا دے، اللہ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی آج ہم سے روزی مانگے، ہم ان کو روزی دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں. یہ جو آسمان دنیا ہمیں جو نظر آ رہا ہے آسمان، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں. اس آسمان پہ نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے معافی چاہتا ہے، ہم معاف کر دیں گے. آج کوئی ہم سے مدد مانگتا ہے، ہم مدد کریں گے. آج کوئی ہم سے روزی چاہتا ہے، آج ہم روزی دیں گے. اس لیے اترے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تیار ہیں، اور ہم اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ اللہ سے روٹی مانگتے ہیں، نہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں. ہم بس جیسی دوسری راتیں گزارتے ہیں ویسے ہی گزار کے چلے جاتے ہیں. یا تو سو کے گزار دیا، یا تو بازاروں میں گزار دیا، یا شور شرابہ ہنگامہ ایسا کیا کہ رات کی عظمت گھٹا دی. حدیث پاک پر غور کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ چپکے سے اٹھ کر چلے گئے، مجھے جگایا تک نہیں. یعنی مجھ سے یہ تک نہیں کہا کہ عائشہ اٹھ جا، کھڑا ہو، یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، شب برات ہے. کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں. چپکے سے کھڑے ہوئے، نکل گئے گھر کے باہر. بہت دور جا رہے تھے. میں نے سوچا کہ اب آپ نہ مسجد کو جا رہے ہیں، نہ کسی اور کے کمرے میں جا رہے ہیں، آپ تو باہر دور جا رہے ہیں. میں پیچھے پیچھے آپ کو فالو کیا. تو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا جو قبرستان جنت البقیع ہے وہاں تشریف لے کر گئے. وہاں جا کر آپ دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے. میں بھی پیچھے کھڑی ہو گئی اور آمین آمین کہنے لگی کہ یا اللہ، ہمارے آقا جو مانگ رہے ہیں، رسول اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ رہے تو وہ قبول فرما. میں آمین آمین کہنے لگی. ہاتھ اٹھا کر میں نے آمین کہنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی کہ میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا. تو میں نے 3 بار ہاتھ چھوڑ دیے اور 3 بار ہاتھ اٹھا کے میں نے مانگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی تھکان کے آپ امت کے لیے مانگتے رہے. جب دعا ختم ہوئی، واپس آنے لگے، تو میں چونکہ اس وقت بہت کم عمر تھی، جوان تھی، بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کمرے میں آ گئی. پیچھے پیچھے گئی تھی نا فالو کرنے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں بھاگتے بھاگتے کمرے میں آقا سے پہلے آ گئی. کیونکہ بھاگ کے آئی تھی، میری سانس پھولنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم کہاں سے آئی ہو؟ یہ سانس کیوں پھول رہا ہے تمہیں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھی اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی آج کیا رات ہے، آج شب برات ہے. آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں سے زیادہ تعداد میں اللہ پاک بندوں کی بخشش کرتے ہیں. اب یہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی.
اب اس حدیث پر غور کریں، نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات میں کیا کیا اور کیسے اللہ کی عبادت کی۔ کوئی شور شرابہ نہیں، ہنگامہ نہیں، لائٹیں جلاؤ، چراغ جلاؤ، یہ جلاؤ، روشن کرو، چمکاؤ، مسجدوں کو سنوارو، کوئی ہنگامہ نہیں، کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کرنا کم ہے، دکھانا زیادہ ہے۔ کرتے کچھ نہیں، دکھاتے زیادہ ہیں۔ کہ مسجدوں میں لائٹیں لگا دی، اب جتنی لائٹیں جل رہی ہیں نا شب برات میں دیکھو اس سے ڈبل لائٹیں جلیں گی، اندر بھی جلیں گی، باہر بھی جلیں گی، کہ دکھا رہے ہیں ہم شب برات ہے آج۔ اور اندر ہو رہا کیا؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے، گنے چنے 20-25 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس مسجد میں 2000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، جس مسجد میں 10,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کے دیکھو مشکل سے 20-25-50 آدمی ہوں گے۔ یہ 10,000 آدمی کہاں گئے؟ ان کو تو دیکھ لینا آسان ہے، یہ بازاروں میں رہیں گے، ہوٹلوں کے پاس رہیں گے، قبرستان کے پاس رہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، کئی قبرستانوں میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ قبرستانوں میں ٹورنامنٹ چل رہا ہے شب برات میں۔ قبرستان میں 2 ٹیمیں ہو گئی، وہیں کی لکڑیاں کھڑی کر لی پیچھے، اب کرکٹ چل رہا ہے۔ کہاں؟ قبرستان میں۔ وہ جو گیند پھینکنے والا ہے وہ قبر کے اوپر سے بھاگ کے آ رہا ہے، وہ پیچھے جو گیند پکڑنے والا ہے وہ قبر کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے۔ نہ قبروں کا احترام، نہ قبروں کی عظمت، نہ ان لوگوں سے عبرت۔ ہم نے عبرت کی جا کو کھیل تماشے کی جگہ بنا دیا۔ جس جگہ عبرت لینا تھا ان مردوں کو دیکھ کر کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے قبرستان میں؟ 2-4 ہوتے ہیں جو قل هو اللہ احد الحمد شریف پڑھنے آتے ہیں، ورنہ اکثر کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے، اور بہت سی جگہوں تو قبرستان کو بھی سنوار دیا جاتا ہے لائٹوں سے۔ یہ آج شب برات ہے۔ تو آج کا ہمارا مرض ہی یہی ہے کہ ہم دکھاتے بہت ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ ہم دکھاوا بہت کرتے ہیں، شور شرابہ بہت کرتے ہیں، اور کام کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث میں غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے کھڑے ہوئے قبرستان تشریف لے کر گئے۔ آپ نے نہ بیوی کو جگایا، نہ عصر مغرب عشاء میں مسجد میں اعلان کروایا کہ آج شب برات ہے، سب کو جاگنا ہے، سب کو مسجد میں آنا ہے، مسجد میں لائٹیں لگانا ہے، کوئی اعلان نہیں۔ حدیث پہ غور کرو میرے بھائیوں۔ عبادت اور دین، شریعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرنے کو، کہ آپ کو دیکھو، آپ نے جیسا کیا ویسا کرو تو عبادت، آپ نے جو نہیں کیا وہ کرو گے تو بدعت، خرافات، اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عبادت بندگی تب بنے گی جب ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ چپکے سے کہ آپ نے دعا کی، کتنی لمبی دعا کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ہاتھ تھک گئے، درد ہونے لگے، 3 بار میں نے ہاتھ چھوڑے پھر اٹھایا۔ تو بولو وہ رات کیا ہے؟ دعاؤں کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، دوست احباب کے لیے مانگو، مغفرت جو مرحومین ہیں ان کے لیے مانگو، یہ مانگنے کی رات ہے۔ جس نے آج نہیں مانگا اسے کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ ملنے کی رات ہے۔ جب اللہ دینے کے لیے آسمان دنیا میں اترا ہوا ہے اور تم نہیں مانگ رہے ہو تو پھر کب مانگو گے؟ یہ مانگنے کی رات ہے۔ مانگو اللہ سے، خوب دعائیں کرو، جتنی عربی میں آتی ہے عربی دعا کرو، عربی نہیں آتی تو اپنے دل سے جو مانگنا ہے مانگو۔ الفاظ کیا چیز ہے؟ الفاظ نہیں، سینے کا درد ہے، دل کی تمنا ہے۔
دل کا جو آرزو ہے وہ رب کو سناؤ. ایک ہی وہ در ہے جہاں مانگنے میں بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم بندوں سے مانگیں گے تو پریشانی ہے. وہ دے دیا تب بھی پریشانی، نہیں دیا تب بھی پریشانی. کسی اور سے مانگ کے دیکھو آپ. کسی اور سے ہم نے مانگا، اس نے دے دیا تو وہ احسان جتائے گا کہ اس کو میں نے دیا ہے، اس کے پاس جو بھی ہے نا وہ میں دیا ہوں. وہ احسان جتائے گا. جب بھی آپ اس کے سامنے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. یہ بھی پریشانی ہے. اگر نہیں دیا تو زندگی بھر کی شرمندگی ہے کہ میں نے مانگا اسے نہیں دیا. لیکن اللہ سے مانگو، دے دیا تو اللہ کا احسان، نہیں دیا تو اس کی حکمت، اس کی مصلحت. پریشانی کچھ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ ہمارا راز ہو گیا اللہ کا میرا. نہ بیوی کو پتا ہے، نہ بھائی کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے، نہ باپ کو پتا ہے، نہ دوست کو پتا ہے. بس یہ چیز میں نے اللہ سے مانگ لی، دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس لیے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. بندے سے مانگنا یہ عیب ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو. بندے سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ عیب ہے. اور اللہ سے مانگنا یہ کمال ہے کہ بندے کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے. اور یہ رات ہے مانگنے کی کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. شب برات، جہنم سے چھٹی مانگو، گناہوں سے چھٹی مانگو کہ اللہ مجھے چھٹکارا دے دے گناہوں سے، یا اللہ چھٹکارا دے دے مجھے جہنم سے. یہ چھٹکارا مانگنے کی رات ہے، جنت الفردوس مانگنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر دن سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں. اس کے سننے کے لیے، مانگنے کے لیے کوئی خاص گھڑی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کچھ اور اپنے اندر خاصیت لے کر ہے. کہ قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک بہت سارے امور کے فیصلے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بجٹ کی رات ہے. سال بھر کا، آج کی شب برات سے لے کر اگلے سال کی شب برات تک سارا بجٹ اللہ پاک طے کرتے ہیں. پیدا ہونے والوں کی فہرست، مرنے والوں کی فہرست، ہر کس کو روزی دی جائے، کس کو روٹی دی جائے، کس کو کتنا دیا جائے، ساری نوٹس یعنی اللہ پاک اس فہرست اس میں طے کرتے ہیں. یہ وہ رات ہے، فیصلے کی رات. قرآن کے اترنے کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوا تھا. اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ یہ شب برات ہے. یعنی اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اتارے کب؟ شب قدر میں اتارے. شب برات میں فیصلہ ہوا اور شب قدر میں قرآن کو اتارا گیا. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں نازل فرمایا. پھر آسمان دنیا سے زمین پر بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال میں قرآن اترا. لیکن اتارنے کا جو فیصلہ اللہ نے کیا وہ شب برات نے کیا. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن اتارنے کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے روزی اتارنے کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو بتاؤ اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. بس کمی ہے ہمارے متوجہ ہونے کی. ہمارا قصور ہے کہ ہم دیر سے آئے ہیں، ہم نے بڑی دیر کر دی آتے آتے. خدا کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے. ہم آ جاؤ جتنی جلدی ہو سکے خدا کے دربار میں. مانگو اللہ سے، یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے. دیگر دنوں سے زیادہ شب برات میں اللہ کو منانا آسان ہو جاتا ہے. کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ مالک سے پرسنل میں جا کے ہم منا نہیں سکتے. کبھی کبھی کہ وہ غصے میں ہوتا ہے اور ہم نے بار بار اس کا حکم توڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے پرسنلی جا کر اس کو منانا مشکل ہوتا ہے. لیکن کسی دن ایسا ہو کہ مالک بڑا خوش ہے، دیالو ہے، اور وہ دن سب کو نواز رہا ہے، اور چاروں کے سامنے جا کر چاروں کی طرح ہم بھی ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہمارے خوشی کے ہمارے غلطیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. چاروں نے مانگا، اس میں سے اس نے بھی مانگا تو اس کو بھی دے دیا. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. تو یہ شب برات ایسی رات ہے کہ اس میں ہزاروں، چاروں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کو اللہ نواز رہا ہے. اس میں سے یہ ایک بھکاری میں بھی آ جاؤں، مانگ لوں اس سے، تو وہ میری غلطیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، ہزاروں کی طرح مجھے بھی دے دے گا. تو بتاؤ یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یہ آسان ہے. اس لیے شب برات کی قدر کرو، غنیمت جانو کہ اس رات میں اللہ سے معافی مانگو کہ بڑے بھیڑ میں، مجمع میں جس طرح چاروں کو نواز رہا ہے وہ مجھے بھی دے دے گا. یہ تو سستا سودا ہے، یہ آسان ہو گیا اللہ کو منانا کہ رات بھی مبارک ہے اور وہ بھی خوش ہے اور وہ بھی دینے کے موڈ میں ہے، دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اسی لیے اترا ہے آسمان میں. اور مانگو تو وہ دے دے گا. لیکن کبھی کبھی ہم پرسنلی جا کے غصے کی حالت میں نہیں مانگ سکتے، الٹا دینے کے پڑ جاتے ہیں. ہاں، الٹا ہو جاتا ہے. اس لیے شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں مانگنا، اللہ کو منانا آسان ہے، جہنم سے چھٹکاری مل جائے گی. اس کے لیے ان راتوں کی قدر کریں. میری زندگی میں کتنی بار شب برات آئی اور میں نے اسے کیسے گزارا، وہ پوری ہسٹری مجھے معلوم ہے. میرے اور میرے خدا سے زیادہ کوئی تیسرا نہیں جانتا. لیکن اب آنے والی رات ویسے ہرگز نہ گزاریں. اکیلے پرسنلی اللہ سے جا کے مانگو. کوئی شور شرابہ، دھوم مچانے کی ضرورت نہیں ہے، سجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ شب برات یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے. اگر یہ بات مان بھی لے تو عید ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ان کو منانے تو عید ہے، ہمیں تو اپنے رب کو منانا ہے، ہمیں تو اپنے پروردگار کو منانا ہے کہ بہت غصہ دے دیا ہم نے، بہت ناراض کر دیا ہم نے. آج کی رات منانا ہے تو صرف اللہ کو منانا ہے، خوشی نہیں منانا ہے. یہ جشن منانے کی رات نہیں، خوشی منانے کی رات نہیں. طبیعت تو خوش ہوگی کہ یہ مبارک رات ہے، لیکن اصل کام جو کرنا ہے وہ رب کو منانا ہے، رب کو منانا ہے. لیکن آج کے اس وقت کی بیماری ہے کہ یہ موبائل ہاتھ سے چھوٹنے کا نام نہیں لیتا. ایسی مبارک رات میں بھی ماشاءاللہ سب بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہی ہوتا ہے. اس میں گلے شکوے الگ. ارے انہیں کیا بھی مبارک کی میسج بھیجا نہیں، مبارک شب برات کرو، کیا بھی نہ سلام نہ دعا، کیا بھی بھیجا نہیں انہیں. دوستوں سے گلا، رشتہ داروں سے گلا، سالے سے گلا، جوئی سے گلا، سب سے گلا، کیا بھی بھیجا نہیں انہیں میسج. پہلے آنکھ کو ملیا نہیں بلکہ گلا ہوتا تھا، اب تو ملنے کا دور ختم ہو گیا. نہ عیدوں میں ملتے، نہ شب برات میں ملتے، نہ شب قدر میں ملتے. اب تو یہ موبائل آ گیا نا، موبائل سے عید مبارک بھی چل رہا ہے، شب برات مبارک بھی چل رہا ہے. جانا ملنا وہ زمانہ سب ختم ہوگا. اب ملنے کے دو ہی بہانے رہ گئے ہیں. ایک شادی میں ملتا ہے، ایک جنازے میں ملتا ہے. عیدوں میں ملنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. ایک دور تھا لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے، وہاں سے یہاں آتے تھے، سب کو ملتے تھے، عید کی خوشی ہوتی تھی. اب نہیں، اب فون میں میسج، ایک اچھے سے اچھا امیج بنا کو، اچھے سے اچھا ڈیزائن بنا کو عید مبارک شب برات مبارک بھیج دیا تو پوری خوشیاں مل گئی اس میں. یہ وہ دور ہے. تو پوری رات یہ میسج پڑھنے میں، میسج بھیجنے میں چین ہے. نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ وہ رات نہیں ہے.
موبائل کو اس رات کیا کرو، طلاق دے دو، اٹھا کے رکھ دو، موبائل ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں اکیلے چپ چاپ میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ سے جتنا نماز پڑھ سکتا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت، یا میری جو عمر قضا ہے، نمازیں میری چھوڑ گئی زندگی میں بہت ساری، وہ نمازیں، اور اللہ طاقت دے تو صلاۃ التسبیح پڑھو، زیادہ وقت دعاؤں میں گزارو، زیادہ وقت اللہ سے مانگنے میں گزارو۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ قضاء عمری کا کوئی طریقہ ہے، کوئی صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے۔ ایک میسج بہت چل رہا تھا، وائرل ہو گیا تھا کہ شب برات میں کوئی سے بھی وقت میں 1-2 رکعت تمہیں پڑھ لیے تو پوری زندگی کی قضا کے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، پوری زندگی کے۔ یہ سب دھوکے ہیں، فراڈ ہے، یہ دنیا کے ایجنٹ دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ جتنی نمازیں میرے ذمہ باقی ہیں وہ پوری نمازیں قضا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ میں شب برات میں بھی، شب قدر میں بھی، فلاں رات میں بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیا اور پوری نمازیں معاف کر لیا، ایسا کوئی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ مبارک رات تو آ رہی ہے، سب سے زیادہ کمال تو ہمارا اس میں یہی ہے کہ ہم عاجز ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہ ہو، اکیلے سے اللہ سے رابطہ کر لو، ربط کر لو، جوڑ پیدا کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے کہو مالک میں نے تیرے پاس آتے دیر تو ضرور لگائی، لیکن ایک رشتہ ہے میرا اور تیرا، مالک ہونے کا، غلام ہونے کا، آقا ہونے کا، بندہ ہونے کا۔ جی میں تیرا ہی بندہ ہوں، آنے میں تو دیر تو ہو گئی لیکن آ تو گیا تیرے پاس، تیرے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں معاف کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں، اللہ سے مانگو، جتنی تعریف اللہ کی کر سکتے ہو کرو، یہ رات ہے اللہ کی تعریف کرنے کی، اپنے زبان سے۔ دنیا کے اجڑے ہوئے لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، تعریف کے پل باندھتے ہیں، ایسے ویسے ایسے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آنے والی اس مبارک رات جو شب برات ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کام ہیں، خرافات ہیں، کھیل کود ہے، تماشا ہے، ہنسی مذاق ہے، غیبت ہے، ایسے گناہ جس کی وجہ سے اس رات میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوتی، ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد آپ حضرات جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں، آپ کے دینے سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ خدا کے گھر کا تو کام خدا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم جو جھولی میں ڈال رہے ہیں وہ خدا کے کام بنانے کے لیے نہیں، اپنے کام بنانے کے لیے، میرا کام بن جائے اس لیے جھولی میں ڈالنا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس جھولی میں ڈالو، خدا کے دربار میں ڈالو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم مجھے دے رہے ہو میں اسی وقت تمہیں لوٹا دیتا ہوں، اور وہ آپ 1 دے رہے تو وہ 1 نہیں دیتا، کم سے کم 10 دیتا ہے، اور زیادہ دینے پر آئے تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے، اور روزی روٹی میں اللہ پاک چین و سکون اور خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔